Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. میں گھر میں چھوٹی بچیوں اور لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہوں. میں کتنے سال تک کے بچوں کو لڑکوں کو پڑھا سکتی ہوں؟ 7 سال سے کم عمر بچوں کو. 7 سال کے بعد بچے میں سمجھداری پیدا ہونا شروع. بہت زیادہ اگر ہے تو 10 سال. 10 سال کے بعد علماء کہتے ہیں بچوں کو, لڑکوں کو لڑکی نہیں پڑھا سکتی. دیکھو بچہ بالغ بعد میں ہوتا ہے مگر اس میں خواہش یہ 10 سال میں پیدا ہو چکی ہوتی ہے. تبھی علماء نے کہا ہے کہ 10 سال میں لڑکوں کے بستر ایک دوسرے سے الگ کر دیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ بچہ جب بڑا ہو جائے تو اس کے بستر کیا کریں, ایک بستر پہ بہن بھائیوں کو سونے کی اجازت 10 سال کے بچوں میں نہیں ہے. یہاں سے برائیاں جنم لیتی ہیں, کزنوں میں برائیاں جنم لیتی ہیں. بعض لوگ پرواہ نہیں کرتے, 10 سال کا کزن ہے وہ اپنے کزن کے ساتھ چمٹ کے سو رہا ہے, یہاں سے برائیاں جنم لیتی ہیں سب. یہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے. جو لبرل لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں, ایکچولی یہ مولویوں نے دین کو اتنا مشکل بنا دیا. جب وہ بنے گا نا وہ کہ اس کو لندن کا ویزا ملے گا, پھر آپ کہو گے کہ اس بیس پہ ویزا ملا تھا اس کو. تو یہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. تو ضرورت بھی کیا ہے, یا تو ڈاکٹر نے کہا کہ چپک کے سونے سے جراثیم مریں گے ان کے, تو پھر بھی ہے. جب ضرورت نہیں ہے تو بھائی اس کا الگ بستر لگا دو, اس کا الگ لگا دو. کیوں اکٹھے سلا رہے ہو بہن بھائیوں کو؟ تو بستر الگ, بیٹا ماں کے ساتھ نہیں سوئے گا, 10 سال کا ہو گیا الگ. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ الگ الگ سوئیں گے جا کے. تو اسی طرح 10 سال کا لڑکا ہے تو لڑکی پر لازم ہے اس سے احتیاط کرے. اور 10 سال کے بچے میں شہوت بھرپور طریقے سے پیدا ہو چکی ہوتی ہے. بلوغت بعد میں آتی ہے, شہوت پہلے پیدا ہو جاتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سمجھتے سب ہیں, گھننے بنے ہوئے ہیں گھننے. اپنا زمانہ یاد کیا کرو سوچ کے, جب آپ 10 سال میں تھے اور لڑکیوں کے ساتھ پڑھتے تھے تو اسکول میں اس طرح کی باتیں ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ اپنا زمانہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے انسان بھول جاتا ہے. تو سب بچوں کو ایسے ہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. بچوں کے دل میں عشق پتہ ہے 10-11 سال کی عمر کا بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو یہ عشق پیدا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا مطلب اس میں یہ تمیز اللہ نے پیدا کر دی ہے. تو اس لیے آخری حد ہے 10 سال, اس میں احتیاط ضروری ہے. باقی یہ دنیا دار لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں ان باتوں پہ. کیا ہے مولویوں نے مشکل کر دی. اڑاتے رہو بھائی, آپ جس کلچر کو آپ فالو کر رہے ہو کرتے رہو. تمہیں اسی گندگی میں تمہیں اگر سکون مل رہا ہے, گوں میں تمہیں گٹر میں سکون مل رہا ہے, تو بھائی عطر اور خوشبو کی باتیں تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں. کتنا اچھا ہمارا کلچر ہے. میں تو لوگوں کو اپنے گھر کی مثال دیتا ہوں. اچھی بات نہیں اپنے گھروں کی مثالیں دینا, لیکن اس لیے کہ بھائی ہم نے پریکٹیکل کر کے ایک چیز دیکھی ہے. ہمارا گھر جوائنٹ فیملی تھا. 200 گز کا میرے والد صاحب کا گھر تھا. اس میں 4 بھائی اور 4 بھابیاں. ہم سب اکٹھے رہتے تھے. کبھی ہماری اپنی بھابیوں پہ نظر نہیں پڑتی تھی, کبھی ہم ان کے ساتھ ایسے آمنے سامنے بیٹھ کے ہنسی مذاق نہیں کرتے. ہم نے بڑا طویل عرصہ ایسے کامیاب گزارا ہے. لوگ کہتے ہیں جوائنٹ فیملی میں پردہ کیسے ہوگا؟ میں کہتا ہوں ہمارے گھر میں کیسے ہو گیا بھائی پردہ. اور خدمتیں بھی ساری ہو رہی ہیں, کھانا بھی پک رہا ہے. ہم گھر سے آ رہے ہیں, سفر سے آ رہے ہیں, تو بھابھی نے کھانا بنا کے پیش کر دیا سامنے, ہم نے کھا لیا. پردے کے ساتھ سارے کام ہوئے. تو یہ اچھا ماحول ہے یا نہیں ہے؟ کیوں دیکھ رہے ہو یار دوسرے کی بیویوں کو؟ تمہارے بھائی کی بیوی ہے, تمہاری تھوڑی ہے وہ. آپ کہتے ہیں کہ بھائی بھابھی کا احترام ہوتا ہے, تو احترام کرنے سے کوئی منع تھوڑی کیا جا رہا ہے. بھائی احترام کرو آپ, ان کو کوئی خدمت کی ضرورت ہے آپ بتاؤ جی کیا چاہیے, مارکیٹ سے دہی چاہیے, انڈے چاہیے, دودھ چاہیے, میں لے کر آتا ہوں. سامنے بیٹھنا گپے مارنا وہ ایک نامحرم رشتہ ہے. آپ کا نکاح اس سے جائز ہے. بھائی مر جائے گا تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں. اتنا فری مت کراؤ کہ محرم اور نامحرم کا فرق, بہن اور بھابھی میں اسلام نے فرق نہیں رکھا, فطرت نے فرق رکھا ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا. سالی جس سے آج اتنا فری ہوتے ہیں آپ, سالی آ جائے کوئی فرق ہی نہیں ہے یار. براڈ مائنڈیڈ بنے ہوئے ہم تو سالیوں سے گپے لگا, ہاں وہ ہی چل رہا ہے. اور مولوی منع کرتے ہیں کہ وہ مولانا لوگ یار یہ سالی ہے تمہاری بیوی نہیں ہے, بیوی سے فری ہو. اور سالی کو منع کہا جاتا ہے کہ اپنے بہنوئی کے سامنے مت آؤ. تو سالیاں کہتی ہیں اسلام نے دین کو کیا بنا دیا ہے مشکل. اسلام دین فطرت ہے. وہ کہتا ہے بہن میں اور سالی میں کیا ہے فرق, بیوی اور سالی میں کیا ہے. یہ آپ کی بیوی کی بہن ہے, بیوی نہیں ہے. آپ کی شادی جس سے ہوئی ہے اسی کو فوکس کرو بس. نہیں آ رہی بات. آپ کہہ سکتے ہو ہماری نگاہیں گندی تھوڑی ہیں,
بھائی جب بھی دنیا میں کوئی کسی کو دیکھتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کی نگاہیں کیا ہوں. آپ کا بچہ اگر چرسیوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے آپ منع کرو گے نا؟ اگر بچہ کہتا ہے ابو میں چرس پینے تھوڑی جاتا ہوں, میری تو ان سے ویسی سلام دعا ہے, آپ کہتے ہو بیٹا چرس کی عادت, جتنے چرسی ہیں نا یہ پہلے چرسیوں سے صرف ادھار مانگنے گئے تھے اپنا, انہوں نے سٹے کی عادت ڈال دی. تو جو عورتوں سے احتیاط نہیں کرتا ضروری نہیں کہ وہ برا ہو, لیکن برا بن جاتا, اس کو چسکے لگ جاتے ہیں. تھوڑے دنوں میں کہے گا یار سالی جس اسٹائل میں بات کرتی ہے بیگم کے وہ اسٹائل اور وہ ادائیں نہیں ہے. یہ لاشعوری طور پر انسان کھنچتا ہے, یہ اختیار میں نہیں ہوتی چیزیں. جتنے بھی مارکیٹ میں عشق ہوئے ہیں یہ بتا کے تھوڑی ہوئے ہیں, تو بے احتیاطیوں کی بیس پہ ہوئے ہیں. اسلام نے راستہ بند کر دیا بھائی, رشتہ داری جوڑنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ سالی سے فری ہو رہے ہیں, بھابھیوں سے فری ہو رہے ہیں, کزنوں سے فری ہو رہے ہیں اپنے, یہ رشتہ داری جوڑنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. فری ہو اپنی بہنوں سے, اپنی امی سے, اپنی خالہ سے, اپنی پھوپھی سے, اپنی بھانجیوں سے, اپنی بھتیجیوں سے, یہ بہت ہیں. اس کے بعد فری ہونے کا اگر مزید ٹائم بچ جاتا ہے, وہ تو ٹائم ہی ختم ہو جائے گا آپ کے پاس, اتنے رشتہ دار ہیں, پھر بھی بچتا ہے تو سالی کو آپ یہ کر لیں کہ اپنی بیگم سے کہیں کہ جب تمہاری بہن گھر میں آیا کرے تو میرے خرچے پہ کچھ اچھا کھلا دیا کرو. اتنا فری ہونے سے انشاءاللہ رشتہ داری جوڑنے کا حق ادا ہو جائے گا کہ بھائی جب جیسے تم اپنی اماں کے ساتھ اچھا ہے, تمہاری بہنیں بھی آئیں تو رہ لیا کریں, میں گھر سے باہر چلا جاؤں گا. اگر گھر چھوٹا ہے, گھر بڑا ہے تو بھائی یہ کمرہ اس کے لیے خاص ہے, میرے کمرے میں بغیر پرمیشن کے نہ آئیں اور اس کے کمرے میں بغیر پرمیشن کے نہیں جاؤں گا. لیکن چونکہ میری بیوی کی بہن ہے, میرے لیے قابل عزت ہے, تو ان کو چائے پلایا کرو, پیسٹری کھلا دیا کرو. اور میں نے مفتی طارق مسعود صاحب سے سنا ہے کہ ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے, تو میں کیکس لینے جا رہا ہوں, ان سے کہیں کہ آپ آج چائے میں ڈبو کے کیک رس کھائیں. صحیح ہے نا, مفتی صاحب کا وہ بیان بھی سنیں. تو یہ اکرام میرے بھائی بولو نا کافی ہے, بس اس سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میری ایک زوجہ کے بہنیں 15 سال سے الحمدللہ کسی سالی کو نہیں دیکھا میں نے, ٹھیک ہے نا, پردہ کرتی ہیں, 15 سال ہو گئے نہیں دیکھا ہم نے. میں اگر کہیں دیکھ لوں نظر پڑ جائے تو میں نہیں پہچانوں گا یہ کون ہے. تو شو مارنا مقصد نہیں ہے, نہ ہم کوئی بہت نیک ہیں, یہ باتیں مجبوراً بتانی پڑتی ہیں اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ اس زمانے میں ممکن نہیں ہے. تو بھائی ہم بھی اسی دور میں پیدا ہوئے ہیں بھائی, یہی اسی معاشرے میں, اور یہ اچھا معاشرہ ہے, اس سے سکون ہے, اطمینان ہے, پاکیزہ زندگی ہے, سکون سے زندگی گزرتی ہے بھائی, اللہ کا شکر ہے بھائی. کوئی شک و شبہات وسوسے پیدا نہیں ہوتے. تو جو لبرلز آپ کو جس دعوت طرف بلا رہے ہیں نا, اس کا انجام وہ ہے جو یورپ کا ہے. انگریز پتہ ہے آپ کو معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا, کہتے ہیں نا, جو لوگ امریکہ اور یورپ میں رہے ہیں نا وہ کہتے ہیں انگریز کاروبار میں جھوٹ نہیں بولتا, وہ سارا جھوٹ اپنی گرل فرینڈ اور بیوی کے سامنے نکالتا ہے. سمجھ رہے ہو, انگریز جھوٹ نہیں بولتے سوائے بیوی اور گرل فرینڈ. بیوی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ میں تمہارا ہوں, 10 گرل فرینڈس ہوتی ہیں ان کی. گرل فرینڈ سے جھوٹ بولتے ہیں کہ میں تمہارا ہوں, 20 اور بھی گرل فرینڈ ہوتی ہیں. سارے نہیں ہوتے لیکن بہت سے ہوتے ہیں. مسلمان بیوی سے جھوٹ نہیں بولتا, کسٹمر سے ہول سیل کے حساب سے جھوٹ بولتا ہے. تو حقوق نسواں کس میں زیادہ ہیں؟ عورت کے حقوق اسلام میں زیادہ ہو گئے نا, کہ کسٹمر کو تو الو بنا رہے ہیں, لیکن جو عورت جو گھر میں ہے پہلے تو اس کا حق ہے نا. تو اگر میرے نکاح میں زیادہ عورتیں ہیں تو میری گھر والوں کو پتا ہے بھائی یہ ہیں, ناجائز دوستیاں انشاءاللہ نہیں ہیں. اور جو لبرلز لوگ ہیں نا ان کی عورتوں کو اپنے میاؤں پہ اعتماد نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کیا. میں نہیں کسی پہ بدگمان نہیں ہو رہا, اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن جو کلچر آپ ہمیں دے رہے ہو اس میں وسوسے اور اعتماد, بولو بھائی ختم. آدمی ملک سے باہر ہے وہ ہر وقت ڈرا ہوا ہے پتہ نہیں میری بیگم پیچھے کیا کر رہی ہے. یہ فیس بک کتنے پھڈے ہمارے سامنے آ رہے ہیں, فیس بک پہ کس کی آئی ڈی ہے, یہ کون ہے, تمہارا کیا لگتا ہے جو تم نے اس کو میسج بھیجا. تو دیندار گھرانوں میں یہ ٹینشن بولو بھائی نہیں ہے. پھر اس میں اب دیکھو جو لبرلز لوگ ہیں نا, جب اپنی بیوی کو منع کرتے ہیں کہ تم مجھ سے کیوں ہنس کے بات کر رہی تھی, وہ کہتی ہے آپ کیا مجھے برا سمجھتے ہیں. اب وہ دلائل سے ثابت کرے گا میں برا نہیں سمجھتا, لیکن احتیاط. دیندار گھرانوں میں یہ ٹینشن ہی نہیں ہے. دیندار گھرانے میں بیوی کسی مرد سے ہنس کے بات کرے گی, آپ بولو گے بیگم تمہاری نیت بہت اچھی ہے مگر اٹ از ناٹ الاؤڈ ان اسلام. آئی بات سمجھ میں تمہیں اس لیے نہیں منع کر رہا کہ میں تم پہ شک کر رہا ہوں, اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. اور میں بھی اگر کسی انٹی کے ساتھ ہنس کے بات کرتے ہوئے پکڑا گیا تو مجھے بھی وہی حدیث سنانا جو میں تمہیں بولو نا جو میں تمہیں سنا.
نہ مجھے انٹیوں سے ہنس ہنس کے بات کرنے کی اجازت، نہ آپ کو کسی انٹے سے ہنس ہنس کے بات کرنے کی اجازت. تو یہاں معاملہ کیا ہو گیا؟ نہ شک ہو رہا ہے، نہ شبہ ہو رہا ہے، نہ بدگمانی ہو رہی ہے. بھائی اسلام نے منع کر دیا، ختم، دیٹس آل. تو ہمارے پاس، یعنی ہمارے سے مراد جو علماء صلح کی طرف جن کی نسبت ہے، ان کے پاس گھر کو بچانے کا نسخہ آسان ہے. بھائی اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے، اچھی نیت سے بھی نہیں ہے، بری نیت سے بھی نہیں ہے. اور ان لوگوں کے پاس بیچارے وضاحتیں، بیانات ہی جاری کرتے رہتے ہیں. میں تم پہ شبہ نہیں کر رہا، تم مجھ پہ شبہ نہیں کر رہی، تم مجھے غلط سمجھتی ہو جو انٹی سیسس کی بات کر رہا ہوں. عورت کہتی ہے نا کیوں تمہاری کیا لگتی ہے، تو آدمی کہتا ہے کیا میں غلط ہوں، کیا میں گندا ہوں، کیا تم میری آنکھوں پہ شک کرتی ہو، تم چشمہ تبدیل کر لو اپنا. یہ پھڈے ہو رہے ہیں. تو دیندار آدمی کہتا ہے بھائی نہ انٹا انٹی کو دیکھ سکتا ہے، نہ انٹی انٹے کو دیکھ سکتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھ؟ نہیں آ رہا تو رہنے دو، اس کے بعد بھی بس کافی ہو گیا میرا خیال. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.